بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالعیسیٰ بن عبد المطلب، جس کی کنیت ابو عتبہ تھی، قریش سردار اور اللہ کے آخری پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے سرخ چہرے کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اترایا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگ جاتے کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مخالف تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتر نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا صبر و شکر مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا بھلا کہتی ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے یہ ٹھان لی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ اطہر پہ گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔
عتبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا اور ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں، تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو۔ پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب لوگ سو جاؤ۔ جب رات کو سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا۔ ان سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین، ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک کیوں ہوا؟ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکل آئے۔ اب ان دونوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری اور بدبو میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔ کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گھڑے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروی بنت حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شیخیاں مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔